बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक हिस्ट्री 7 होनी चाहिए। आपका समर पैक आपके पास होना चाहिए और उसके साथ हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर और पेरेंट्स के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटब की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा चैप्टर 1 है द फाउंडेशन और आज हम उसके नेक्स्ट 2 एसेलोज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एसेलोज डिस्कस द राइज ऑफ शेर शाह सूरी टू पावर एंड द कंसोलिडेशन ऑफ हिज रूल एंड आइडेंटिफाई सूरीज कंट्रीब्यूशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड पब्लिक वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। हम अपने आज के एसेलो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह शेर शाह सूरी हुकूमत में आया और उसने अपनी हुकूमत को मजबूत किया और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, कम्युनिकेशन नेटवर्क में और पब्लिक वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस में उसके क्या कंट्रीब्यूशंस रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हिज इंट्रोडक्शन। शेर शाह सूरी, he was born as Farid Khan in 1472 in southern पंजाब। शेर शाह सूरी, जिसका असल नाम फरीद ख़ान था, 1472 में जनूबी पंजाब में पैदा हुआ। He was the founder of Sur dynasty in North India with its capital at Delhi। सुर एम्पायर, उसने नॉर्दर्न इंडिया में सुर एम्पायर की बुनियाद रखी और उसका उस वक्त दारुल हुकूमत दिल्ली था। He had the great command on Arabic and Persian language। In 1527 he worked as a private, then he became the commander in Babur's army। 1527 में वो कुछ उसकी अपनी एक्टिविटीज़ थी, वो कुछ अपने कामों में मसरूफ़ था, लेकिन उसके बाद उसने बाबर की आर्मी को ज्वाइन किया और वहाँ पे वो उसने एज एन कमांडर काम किया। लेटर ऑन ही बिकेम द डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार और फिर कुछ अरसे बाद उसको बिहार का डिप्टी गवर्नर बनाया गया। ही बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ बिहार इन 1529 एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ टैलेंटेड रूलर। शेर शाह सूरी को आज भी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखें हम, या उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क देखें, या उसकी उन पॉलिसीज़ को देखें कि किस तरह से उसने हिंदुस्तान में अपनी डायनेस्टी को मजबूत किया, अपनी हुकूमत को मुस्तहकम किया, आपके लिए बहुत ही ताजुब की बात होगी कि किस तरह उसने कम अरसे में ना सिर्फ अपनी हुकूमत बनाई बल्कि इस तरह की पॉलिसीज़ मुतारफ़ करवाई जो कि आज तक हिंदुस्तान के, अगर हम मुग़ल दौर को उठाकर देखें तो इस तरह की पॉलिसीज़ हमें कम ही देखने को मिलेंगी। तो चूँकि हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि किस तरह से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा और कनौज के मुकाम पर शिकस्त देकर अपना रूल स्टार्ट किया। 1539 और 1540 में ये 2 जंगें हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान लड़ी गईं, जिसके नतीजे में हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा और शेर शाह सूरी ने अपनी हुकूमत का आगाज़ किया। और किस तरह से उसने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम बनाया, हम इसकी पॉलिसीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखेंगे। हुकूमत में आने के बाद शेर शाह सूरी ने ही डिवाइडेड एम्पायर इनटू 4 प्रोविंसेस। उसने अपने इतने बड़े एम्पायर को, सुर डायनेस्टी को या हिंदुस्तान की हुकूमत को 4 सूबों में तकसीम किया और उसने उन सूबों को फर्दर ही डिवाइडेड प्रोविंसेस इनटू सरकार्स। उस वक्त इन्हें सरकार्स कहा जाता था, आज के मौजूदा दौर में हम सरकार को डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। तो शेर शाह सूरी ने सबसे पहले एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया, 4 प्रोविंसेस में, और उसके बाद उसने उन प्रोविंसेस को फर्दर डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट्स में या सरकार्स में। एंड देन ही डिवाइडेड सरकार्स इनटू परगनास। सरकार के बाद उसने उनको मज़ीद छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जिन्हें परगनास उस टाइम पे कहा जाता था, और उसके बाद मज़ीद ही डिवाइडेड परगनास इनटू विलेजेस। देखें किस तरह से उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले अपने एम्पायर को 4 सूबों में डिवाइड किया। ये डिवाइड करने के बाद उसने उसको डिस्ट्रिक्ट यानी सरकार्स में डिवाइड किया। देन ही डिवाइडेड इनटू परगनास और यूनिट्स, एंड लास्टली ही डिवाइडेड दीज यूनिट्स और परगनास इनटू विलेजेस। और हर डिस्ट्रिक्ट जो कि उसने हर प्रोविंस को जो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया, ही मेड 2 चीफ ऑफिसर्स फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। उसने हर डिस्ट्रिक्ट में 2 चीफ ऑफिसर्स तैनात किए जो कि डिस्ट्रिक्ट के निज़ाम को देखें, और इस तरह से उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मुख्तलिफ़ किस्म की हिस्सों में बांटा, प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स, यूनिट्स और विलेजेस में, लेकिन ऑल पावर लाइज टू मुग़ल एम्पायर। और यू कैन से कि तमाम हुकूमतें सिर्फ किंग के पास थी, जो उस टाइम पे बादशाहत का निज़ाम देख रहा था, जो कि शेर शाह सूरी था।
اس نے تمام اپنی حکومت کو مختلف اکائیوں میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد بھی تمام پاور کس کے پاس تھی؟ شیر شاہ سوری کے پاس. تو اس طرح سے اس نے اپنے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو چلایا کہ اس نے ان کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر کے چیفز آفیسرز کے حوالے کیا تاکہ وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو بہتر طریقے سے چلا سکے اور اس کی حکومت کس طرح سے کام کر رہی ہے وہ اس کو دیکھ سکے. اس کے بعد آتا ہے اس کا کمیونیکیشن سسٹم. اس کے کمیونیکیشن سسٹم کے لیے اس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے. اگر آپ کا کبھی اپنے شہر سے باہر جانا ہوا ہو اور آپ نے جی ٹی روڈ سے سفر کیا ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جی ٹی روڈ کو بنانے کا سہرا صرف شیر شاہ سوری کے سر ہے. شیر شاہ سوری نے اپنی حکومت میں جی ٹی روڈ تعمیر کیا جو کہ چٹاگاؤں بنگلہ دیش کا ایک علاقہ ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کابل جو کہ افغانستان کا علاقہ ہے یہاں تک یہ روڈ آتا ہے. یہ روڈ اتنا لمبا ہے جو کہ بنگلہ دیش سے ہوتے ہوئے تمام علاقوں کو پاکستان کے، ہندوستان کے اور پھر افغانستان کے علاقوں کو جاتا ہوا کابل میں یہ جا کے روڈ ختم ہوتا ہے. اس روڈ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اس کے دارالحکومت اور اس کے علاوہ جو اس کی بڑے بڑی حکومتیں تھیں وہاں پہ ارد گرد جو اس نے اپنے اس کے ایریا سے جو کہ پرومیننٹ اس کے علاقے تھے ان کے درمیان کمیونیکیشن سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اور کمیونیکیشن سسٹم کو فاسٹ کرنے کے لیے شیر شاہ سوری نے یہ گرینڈ ٹرنک روڈ جی ٹی روڈ تعمیر کیا. دیکھیں کس طرح سے کہ یہ روڈ آگرہ، دلی اور لاہور، دلی جو کہ اس وقت کیپٹل تھا شیر شاہ سوری کے زمانے میں، اپنے کیپٹل کے ساتھ باقی تمام علاقوں کو جوڑے رکھنے کے لیے اور اپنے کمیونیکیشن سسٹم کو فاسٹ کرنے کے لیے اس نے یہ گرینڈ ٹرنک روڈ بنایا. اس کے بعد اس کی اکنامک ریفارمز کو دیکھتے ہیں. He introduces land and revenue system which has been regarded as the best system during the medieval period by the historians. شیر شاہ سوری نے حکومت میں آنے کے بعد لینڈ اینڈ ریونیو سسٹم متعارف کروایا، محصولات کا نظام متعارف کروایا جو کہ آج بھی ہمارے جتنے بھی ہسٹورینز ہیں، تاریخ دان ہیں، اس سسٹم کو ابھی تک کا سب سے بہترین سسٹم مغل پیریڈ کا کہتے ہیں. He fixed the revenue 1/3 to produce. اس نے جتنی بھی وہاں پر فصلیں یا جو بھی ان کی پروڈکشن تھی اس کے اوپر 1/3 کا ریونیو فکس کیا. However, the revenue was remitted on poor crops and financial assistance was also granted to the farmers. جو ریونیو وہ وہاں سے لیتا تھا وہ ان کو فصلوں پر لگاتا تھا اور اس کے علاوہ جو فارمرز جن کے پاس کوئی فائنینشیل اسسٹنس نہیں تھی ان کو یہ گرانٹ کی جاتی تھی جو وہ وہاں سے پیسہ اکٹھا کرتا تھا. He also introduced a new system of currency. اس کے علاوہ اس نے ایک نیا سکوں کا، ایک نیا پیسے کا نظام متعارف کروایا. He introduced large number of new copper coins. He introduced the halves, the quarters, the eighth and sixth of the silver and copper coins. اس کے علاوہ اس نے آنا اور یہ جو آنا کا سسٹم آپ دیکھیں، آنا 8 آنا یا 16 آنے اس طرح کا سسٹم اس نے، جس طرح آپ نے کبھی سنا ہو تو اس طرح کا اس نے سسٹم متعارف کروایا جس کے لیے اس نے سکے استعمال کیے چاندی اور تانبے کے. The coins were in circular and square in shape. اور ان کوائنس کی شیپ سرکولر بھی تھی اور اسکوائر بھی تھی. یہ آپ کے سامنے 2 سکے ہیں جو سرکولر شیپ کے ہیں. تو اس طرح کے سکے شیر شاہ سوری نے اپنے زمانے میں متعارف کروایا اور اس کے علاوہ نہ صرف اس نے کرنسی کا ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا بلکہ لینڈ اینڈ ریونیو سسٹم انٹروڈیوس کروایا جس کے باعث اس کی پروڈکشن جو وہاں پر جتنی بھی فصلیں تھیں ان کی پروڈکشن بہتر ہوئی، بلکہ جو فارمرز اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جن کے پاس کوئی فائنینشیل اسسٹنس نہیں تھی، تو ان کو بھی ایک سپورٹ ملا. And then see his educational reforms. To promote education of Muslims, he appointed maktab for every mosque for teaching Arabic and Persian. تعلیمی نظام کو، مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس نے ہر مسجد میں مکتب اپوائنٹ کیے جن کا کام تھا لوگوں کو عربی اور فارسی زبان سکھانا. اس کے علاوہ مدرسہ were also set up for promoting higher education. اس کے علاوہ وہاں پہ مدرسے بنائے گئے لوگوں کی ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو بچوں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے شیر شاہ سوری ہمایوں کے خلاف اس نے 2 جنگیں لڑی اور ایک بہترین طاقت بن کر ابھرا اور اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا اپنی کمیونیکیشن سسٹم، اپنی ایڈمنسٹریٹو سسٹم اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل اور اکنامک ریفارمز متعارف کروا کے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوم ورک میں آج کیا ہے. ہمارا پہلا ہوم ورک ہمارے سمر پیک سے ہے. Sher Shah Suri is known as for his communication system. Take a map, highlight the famous GT road on it and paste it in the given box. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ
آپ ایک میپ لیں جس میں آپ جی ٹی روڈ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اس علاقوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہاں سے اوریجنیٹ، مطلب وہ اس روڈ کا شروع کہاں سے ہے اور اس کا اینڈ کہاں پر ہے، جو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے چٹاگانگ سے لے کے کابل تک وہ روڈ جاتی ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ میپ کو لیں، اس میں اس سارے روڈ کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، پورا جی ٹی روڈ اس کے اوپر آپ اس میپ پر بنائیں، اور ہم نے جو آپ کو یہاں پہ اسپیس دی ہے اس میں سے پیسٹ کریں۔ Again, the next homework is from your summer pack, which is SLO based questions. Question number 1 is the economic reforms related to land and revenue system are much appreciated by historians. What was the reason behind this appreciation in your opinion? شیشا سوری نے جو معاشی، زمین اور مالیات سے متعلق جو اس نے ریفارمز انٹروڈیوس کروائیں، وہ آج بھی تاریخ دان اس کو سراہتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا رائے ہے؟ اپنی رائے آپ کے نزدیک اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اپنی رائے ہمیں بتائیں، اور ساتھ میں آپ اس کو کتاب سے بھی اس آنسر کو سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کے لیے خود سے بھی کچھ پرسنل ایفرٹ کریں تو آپ اس کا جواب بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ اینڈ دین نیکسٹ کوشچن از کوشچن نمبر 2، میک اے فلو چارٹ آف ایڈمنسٹریٹو سسٹم انٹروڈیوس بائی شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری نے جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم انٹروڈیوس کروایا اس کو آپ نے فلو چارٹ کی صورت میں ہمیں بتانا ہے۔ اینڈ دین homework is from your textbook. Question A, choose the correct option and fill the circle. MCQ number 7, شیر شاہ سوری emerged as a great power against، شیر شاہ سوری کس کے خلاف ایک بہت ہی بڑی طاقت بن کر ابھرا؟ از اٹ بابر، اکبر، ابراہیم لودھی اور ہمایوں؟ اینڈ دین MCQ number 8 is GT road passes through، GT روڈ کن کن علاقوں سے ہو کر گزرتی ہے؟ از اٹ لاہور، پشاور، اسلام آباد اور all of them؟ دین question number B from your textbook، write brief answer to the following question۔ question number 5، who was شیر شاہ سوری؟ یہاں پہ ہم نے اس کا انٹروڈکشن دیکھا، تو آپ نے یہاں پہ اس کا انٹروڈکشن بتانا ہے کہ وہ کون تھا، کہاں سے تعلق رکھتا تھا، اس کی حکومت میں آنے سے پہلے اس کا کیا کردار تھا ہمارے اس کے مغل امپائر میں۔ اینڈ question number 6 is which ruler played a vital role in construction of Grand Trunk Road؟ جی ٹی روڈ کو بنانے میں کس رولر کا نمایاں کردار ہے؟ نام لکھیں۔ اینڈ دین question number C is write comprehensive answer۔ question number 3 is write down the شیر شاہ سوری's contribution in detail۔ جیسا کہ ہم نے شیر شاہ سوری کا کنٹریبیوشن دیکھا کہ اس کا کنٹریبیوشن ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں تھا، ایڈمنسٹریشن میں، کمیونیکیشن میں، کمیونیکیشن نیٹ ورک کو کس طرح سے اس نے بنایا، اس کے علاوہ اس نے اکنامک ریفارمز متعارف کروائیں اور ساتھ ساتھ ایجوکیشنل ریفارمز بھی اس نے متعارف کروائیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے اس کا یہ کنٹریبیوشن رہا، تو آپ نے اس تمام چیزوں کو ڈیٹیل میں ہمیں بتانا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار ناؤ، اللہ حافظ۔